بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 74 ہے، 74، اور آج کا عنوان ہے سخی کے لیے دعا اور بخیل کے لیے بددعا کرنے والے فرشتوں کا تذکرہ۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ويقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ صحیح البخاری ومسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، اور بخیل کے مال کو تلف کرتے ہیں۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے نہ ہوں، یعنی ہر دن 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ دوسری بات، ایک فرشتہ تو کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور تیسری بات، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، بخیل کے مال کو تلف کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس حدیث کو یہاں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں صبح و شام میں آنے والے، آسمان سے اترنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم مختلف فرشتوں کے تذکرے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج ہم جن فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے روزانہ اترتے ہیں۔ 2 فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک فرشتہ دعا یہ کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے راستے میں جو بھی خرچ کر رہا ہے پروردگار اس کو بدلہ دے دیجیے۔ اب دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ قابل غور حدیث ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو بطور خوشخبری کے جو اس دنیا میں اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، سخاوت اور فیاضی سے کام لیتے ہیں، اور دوسرے وہ شخص جس کو پروردگار نے مال دولت سب کچھ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ بخل سے کام لیتا ہے، بخیل بنتا ہے، کنجوس بنتا ہے، رب ذوالجلال کے راستے میں اس کے دیے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، روک کے رکھتا ہے، تو فرشتہ اس کے بارے میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کے مال کو تباہ کر دے، تلف کر دے، بیکار کر دے، ضائع کر دے، جس نے اپنے مال میں سے آپ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک رکھا ہے، بخل سے کام لے رہا۔ اس حدیث کی بنیاد پر اہل دولت کو چاہیے کہ اس بات کا عزم کریں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سخاوت کریں، فیاضی کریں، لوگوں کو دیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ایک ایک گھر کی غربت کی وجہ سے کہانیاں ہیں۔ کتنے مصیبت زدہ لوگ ہیں، کتنے لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں، کتنے خاندان اپنے گھروں کے حالات سے دوچار ہو کر ان کی راتیں آنکھوں سے آنسو بہا کر ہوتی ہیں۔ اے دولت مندو، یاد رکھو کہ صرف دولت مند ہونا کمال نہیں ہے، ایک ہے دیندار ہونا، ایک ہے مالدار ہونا، اور تیسرے ہے دلدار ہونا۔ آدمی دیندار بھی ہو، مالدار بھی ہو، لیکن اگر وہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، دلدار نہیں بنتا، تو اسے
اس وعید والی حدیث پر غور کرنا ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ اگر ہمارا مال تلف ہو رہا ہے، اگر ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، اگر ہمارا مال چوری ہو رہا ہے، اگر ہمارا مال صرف علاج میں خرچ ہو رہا ہے، اگر ہمارا مال صرف کورٹوں میں، عدالتوں میں، وکیلوں پر کھلانے میں خرچ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے۔ ضائع ہونے کے لیے چوری ہو جانا یا گم ہو جانا یہی نہیں ہے، اس کی صورتیں کئی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، دیندار بھی بنو، مالدار بھی بنو، دلدار بھی بنو، دل رکھنے والے بنو، اپنے دل کو کشادہ کرو۔ تب تک یہ دولت لے کر سمیٹ کر بیٹھے رہو گے، غریبوں کا حق مارتے رہو گے۔ پروردگار نے تمہارے مال میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے حق میں رکھا ہے جو مانگتے ہیں ضرورت پر، جو محروم یعنی اپنے عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی غربت کو اپنے سینے میں دفن کر کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ جاؤ ان کے پاس، پوچھو ان کے حالات، دریافت کرو ان کی خیریت، سمجھو ان کی حقیقت کو اور غربت کو اور ان کی پریشانی اور مصیبت کو، اور خرچ کرو اللہ نے جو کچھ کہ تم کو دے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں جن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 سے 273، ان دونوں آیتوں میں کہا گیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اب کہا گیا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ مال اللہ کی راہ میں صدقہ جو کچھ کی کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، عطیے کی رقم دیتے ہو، اگر تم ظاہر کر کے دو تو ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر دو اور فقیروں کو دو، تنگ دستوں کو دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تم اگر خرچ کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ تم خرچ کرو اور اللہ کو علم نہ ہو، اللہ کو پورا علم ہے کہ جو کچھ کہ تم خرچ کرتے ہو۔ پروردگار ہم سب کو اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، بخل سے، کنجوسی سے، اپنے مال کو روک رکھنے سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔